السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام عباس ہے اور میرا تعلق اسلام آباد سے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا پرائز بانڈس میں جیت کر ملنے والی رقم حلال ہے؟ اسی طرح اگر ہم کوئی لاٹری وغیرہ جیت جاتے ہیں تو کیا وہ رقم ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، سستانی صاحب کے نزدیک یہ جائز نہیں. ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے، چاہے آپ پرائز بانڈ رکھ کے اس سے جو رقم نکلتی ہے اور جو ہے ٹھیک ہے جی، تمام کا اتفاق ہے اس پہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولوی صاحب. اچھا، میرا یہ کویشچن ہے آپ سے کہ جیسے آج کل ٹین ایجرز اور یہ ینگ جنریشن میں ڈپریشن اور انگزائٹی کافی زیادہ دیکھی جاتی ہے، تو ڈپریشن اور انگزائٹی جیسی چیزوں کو اسلام میں کس طرح ایڈریس کیا گیا ہے؟ جی علامہ صاحب، ڈپریشن انزائٹی کو کس طریقے سے ایڈریس کیا گیا ہے اسلام میں؟ اچھا، میں اس میں کہوں گا کہ اسلام میں سب سے پہلے جو مینٹل ویلنس ہے اس کو جسے کہتے ہیں میڈیکل حیثیت دلوانا، وہ مسلمانوں نے کیا. الرازی نے اس کو جسے کہتے ہیں مینٹل ویلنس کو سب سے پہلے ایک میڈیکلی ڈیفائن کیا. ٹھیک ہے کہ ایک میڈیکل اسٹیٹ ہوتی ہے انسان کی. اس سے پہلے اس کو جسے کہتے ہیں وچ کرافٹ یا جسے کہتے ہیں جنات، اور اس سے منسوب کیا جاتا تھا دماغی امراض کو بھی. تو یہ تو ہے کہ اس کی حیثیت ہے اور اس کا علاج کرانا جسے کہتے ہیں ضروری ہے. اور میں کہتا ہوں کہ اس ٹائم جو حالات چل رہے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس بھی اتنا ہی جانا ایک انسان کے لیے ضروری ہو گیا ہے جتنا گیس کی تکلیف کے لیے گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جانا، دل کی تکلیف کے لیے کارڈیولوجسٹ کے پاس جانا، دماغ میں تکلیف ہو تو سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ضروری ہے. کچھ اعمال پر بھی یہ لوگ توجہ دے دیں، جیسے وضو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس کو غصہ آ جائے اس کو آپ وضو کا کہیں. عرب لوگ دو آدمی جب لڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں خلاص خلاص صلی علی محمد، وہ کہتے ہیں کہ آپ بس دور ہو جائیں، ایک دوسرے سے چھوڑ دیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں. تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اگر وہ قرآن کریم کا پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیں، درود شریف کا پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لیں، ایک وقت میں یہ ایگری کروں گا انسان کی نا دو لیولز کی کنڈیشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ اسے کنٹرولبل ہوتی ہے، جیسے غصہ ہے، یہ چیز ہے. جب انسان ڈپریشن میں جاتا ہے، انزائٹی میں جاتا ہے، اس کی کنٹرول سے تھوڑا باہر ہو جاتا ہے. تو وہاں یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ بجائے اس کے آپ دم درود اور اس پہ صرف انحصار کریں، آپ ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے اس دور میں جو ہے بہت ضروری ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، جہاں ہے دم درود کا سہارا آپ لیں. اور یہی طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی علاج کا طریقہ تھا. پہلے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف آتی سب سے پہلے وہ نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد صدقہ دیتے تھے، اور پھر تیسرے درجے میں جو ہے وہ علاج کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی دنیاوی اسباب کی طرف متوجہ ہوتے تھے. تو وہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں اس دور میں بہت سنسیئر، کیونکہ آپ کو پتہ ہو کل یہ کوئی بات نہیں ہے. ابھی بہت پاکستان کے ناور انسٹیٹیوٹ کے 3 بچوں نے اکٹھے سوسائڈ کیا اور وہ نوٹ لکھ کے گئے کہ یہ جیسے کہتے ہیں ہمیں دوستوں نے اکیلا چھوڑ دیا اور اس طرح. اور ہم تو بہت سی ایسے آئسولیشنز کی بھی کیفیت ہوتی ہے، تو اس میں توجہ ہوتی ہے. مفتی صاحب، آج کل آدھے سر کا درد جو مسئلہ ہے یہ بھی بہت سارے لوگوں کو ہے، مائیگرین کا مسئلہ، اور میڈیکلی اس کا بہت علاج بھی کروایا جاتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. اس حوالے سے کوئی بتائے گا کوئی دعا، کوئی صورت؟ جی بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے، سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے کئی نام ہیں. اس کو فاتحہ بھی اس لیے کہتے ہیں فتح یفتح کہ جب ہم قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے اسی پر ہماری نظر پڑتی ہے. لیکن اس کو ام الشفا بھی کہا گیا، اس سورہ فاتحہ کو ام الشفا بھی کہا گیا. تو جن لوگوں کو اس طریقے سے کوئی آدھے سر کا درد ہے، کوئی گھٹنوں میں درد ہے، وہ اپنے اوپر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. اسی طریقے سے آخری جو صورتیں ہیں معوذتین ان کی تلاوت کریں. خود ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو اپنے اوپر پڑھتے تھے، پھر ایسے جسم پر مبارک ہاتھ ملتے بھی تھے. پھر جب آپ کے وہ آخری ایام جب آپ بہت بیمار ہوئے تو میں ان صورتوں کو پڑھ کے پھر آپ کے اوپر ملا کرتی تھی اپنے ہاتھوں سے. مطلب یہ ہے کہ یہ صورتیں اسی طریقے سے درود شریف ہے، اسی طریقے سے جیسے محترم اسامہ صاحب نے ذکر کیا صدقہ ہے. الصدقۃ رد البلا، صدقہ بھی علائیں بلاؤں کو یہ چیز کیا کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے. تو یہ چیزیں صاحب